اب ہم نے بات کرنی ہے واٹس ایپ پالیسی کے حوالے سے جس کی وضاحت آ گئی ہے۔ واٹس ایپ نے نئی پرائیویسی پالیسی کا اعلان کر کے ایک نیا قضیہ کھڑا کر دیا ہے۔ واٹس ایپ کے اس اعلان کے بعد کہ وہ فروری سے اپنے تمام صارفین کا ڈیٹا اپنی پیرنٹ کمپنی فیس بک کے ساتھ شیئر کریں گے، صارفین کافی پریشان ہوئے، اور کیونکہ اس طرح واٹس ایپ پر ان کی چیٹنگ اور دیگر ڈیٹا بھی لیک ہو سکتا ہے۔ اس پریشانی کی وجہ سے بھی کہ فیس بک ڈیٹا پرائیویسی کے حوالے سے ذرا اچھی شہرت نہیں رکھتا، جو ماضی میں لوگوں کا ڈیٹا تھرڈ پارٹی اشتہاری کمپنیوں کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہے۔ لیکن اب واٹس ایپ نے ناظرین کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک وضاحت جاری کی ہے۔ وہ وضاحت کیا ہے اور کیا لوگ اس سے مطمئن ہوں گے؟ پوچھتے ہیں سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ راہیل اقبال بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راہیل اقبال، بہت شکریہ آپ کو، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ پہلے بھی آئے تھے اور ہم نے بات کی تھی واٹس ایپ پالیسی کے حوالے سے، اور اب انہوں نے وضاحت دے دی ہے کہ ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ تھینک یو ویری مچ جی ونس اگین فار ہیونگ می آن دی شو۔ بالکل ڈیفینیٹلی جی، میں نے لاسٹ ٹائم بھی جس طرح آپ سے کہا تھا مجھے بھی ڈاؤٹس تھے، اور یہ کامن لوگوں کو ڈاؤٹس ہیں، یہ مجھے نہیں، یہ کامن ایک عام بندہ جو اس بینیفٹ لے رہا تھا اس واٹس ایپ کی ایک پوری ڈومین کے تھرو جو ان سے ہے، ان سب کے کنسرنس تھے، اور یہ کنسرنس بڑے سیریس کنسرنس تھے، اور اس کنسرنس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ بریچ نہ ہو، اور وہ ڈیٹا کے بہت سے فارمیٹس تھے، کیونکہ واٹس ایپ نے بڑے ڈیٹیلز میں بتایا کہ ہم یہ چیزیں جن سے وہ اس میں سے بھی کریں گے۔ لیکن آفٹر دا کلیریفیکیشن، جس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ ہمارے پرائیویٹ میسیجز جو انکرپٹڈ میسیجز تھے، یا ہمارا جو ڈومین تھا، ہمارا جو چیٹنگ کا ڈومین جتنے بھی تھے، ہمارے جتنی موبائل کے ڈیٹاز تھے، دے سیڈ کہ جی ہم لوگ اس کو بریچ اس طرح نہیں کریں گے، اور یہ آپ کا جو تھرڈ پارٹی کے پاس ہم جو سا اس کو فارورڈ نہیں کر سکتے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہمیں یہ دوبارہ ایک اپنے پورے ناظرین جو اراؤنڈ دا گلوب ہیں ان کو یہ بتایا کہ اس پالیسی سے ہم یہ کامن پرسن یا جتنا بزنس کے لوگ سے اس سے ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی کو جو کلیریفیکیشن کے آنے کے بعد جو ہمارے ڈاؤٹس تھے وہ کافی حد تک ختم ہوئے، لیکن پھر بھی میں اپنے ویورز کو یا اپنے تمام جتنے یوزرز ہیں جو واٹس ایپ کو یوز کرتے ہیں، پالیسی کا دیکھیں جی بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک دم کلیریفیکیشن آ جانے سے ہمارے ڈاؤٹس اوور آل کمپلیٹ نہیں ہوئے، لیکن ہم پھر بھی فار سیفر ساؤنڈ اپنے لیے اپنی تمام چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ایک کامن یوزر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، جس میں ہمارے پاس ڈیٹیلز، ہماری ڈیٹا شیئرنگز، ہمارے پاس بہت ایسا امپورٹنٹ ڈیٹا جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے یا ہمارے ایک دوسرے لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، ہم اس کو کسی اور فارمیٹ پہ بھیجیں بنسبتاً اس میں۔ سر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وضاحت سے لوگ جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں گے؟ میں نے دیکھیں پھر وہی کہا کہ جی مطمئن جب تک وہ نہیں ہے جب تک یوزر اس کو 8 کے بعد اپنی پالیسی کو کنٹینیوٹی نہیں رکھتا۔ 8 کے بعد اگر ہم یوزر ایک کامن یوزر ایکسیپٹنس دے لیتا ہے اینڈ دے ول سی کہ جی اس میں وہ والی چیزیں جو اس کو تھرڈ پارٹی بریچ نہیں ہو رہی، تو دین دیر از نو ایشو، ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ پالیسی اس اینگل سے بھی ہو کہ جسٹ ایک کلیریفیکیشن کو ایک ہلکا سا اس کو دور کریں اور کامن پیپل اور وہ پالیسی وہی ایگزسٹ کرتی ہو، تو دین دیر ول بی اے ویری ڈینجرس جو سگنل ہمارے لیے۔ راہیل، اگر زمانے کی بات کی جائے تو ڈیٹا کو نا سونے کی کان کہا جاتا ہے، اور اگر واٹس ایپ یہ ڈیٹا فیس بک پر شیئر کر دیتا ہے تو یہ نہ صرف میرے خیال سے سیکیورٹی کے لیے یہ بہت زیادہ غیر مناسب ہوگا، اور کمرشل مقاصد کے لیے بھی یہ میرے خیال سے ہو سکتا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل، دیکھیں جی میں نے لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے آپ کے شو میں بتایا تھا کہ گلوبل ورلڈ، اور ہمیں گلوبل ورلڈ کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈیولپنگ فیز میں پاکستان کو جانا ہے۔ تو ڈیولپنگ فیز میں پاکستان کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ جو اپنا بزنس ریلیٹڈ چیزیں وہ ڈفرینٹ موڈ آف سوشل میڈیا کے تھرو جو ہمارے، کیونکہ بہت موڈ آف کمیونیکیشن ہے، ایک دور تھا جب ہمارے پاس ای میل پہ کمیونیکیشن ہوتی تھی، اب ہمارے پاس ایک الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ایک سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ فریکوینٹلی بڑھ رہا ہے۔ اس تمام فریکوینٹلی انکریز جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو اس کا امپیکٹ فیکٹر ہے ہم نے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ان تمام چیزوں کا انفلوئنس ہماری لائف میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو اتنی آؤٹ ڈیٹڈ کرتے جائیں کہ ہمارے پاس جو ہمارے اپنے بینیفٹس تھے وہ بھی دنیا کے سامنے ایک بریچنگ پوائنٹ بن جائے۔ اب آپ اس کی کامن ایگزامپل آپ ہمارا کشمیر ایشو دیکھ لیں، ہمارے بہت سے ایسے نیگیٹو آسپیکٹس ہیں، ہمارے بہت سے، اور ہمارا میں لاسٹ میں ایک بڑا امپورٹنٹ آپ کے ساتھ اگر پوائنٹ شیئر کروں، جو ہمارا ریلیجیس وائلنس آج کل جو ہے، جو ریلیجیس وائلنس کے ہے، کسی ہم اپنے فیس بک ڈیٹا کے اوپر ون سائیڈڈ پکچر جو ہمیں کلیئر پکچر دے رہے ہیں،
जबकि जो थर्ड वर्ड में है, ये जो ऑपोजिट हमारे एक दूसरी चीज में बैठा है, उसको किसी और एस्पेक्ट से लेता है और हमारे उसका इम्पैक्ट किसी और में, और हमारे जो एनिमीज हैं दे आर ऑलवेज रेडी फॉर दिस पर्पस कि हम इसको किस तरह इन सॉर्ट ऑफ चीजों को ब्रीच जो उनसे वो कर सकते हैं, और वो उसको एक नेगेटिव पॉइंट जो उनसे वो शो करते हैं। तो हमें इन चीजों के ऊपर, सोशल मीडिया की चीजों के ऊपर अपने डेटा को फॉरवर्ड करते हुए हमें बहुत सी चीजों का जो उनसे वो ख्याल रखना है। राहिल, क्या हमारे फोन्स के मैक एड्रेसेस भी फेसबुक के साथ शेयर हो जाएंगे, और इस तरह तो हमारा पूरा डाटा और बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी फेसबुक के पास चली जाएंगी? देखिए, बिजनेस एस्पेक्ट में उन्होंने थोड़ा सा हमें इसमें जरूर ये बताई है कि हमारे व्हाट्सएप की डिफरेंट डाटा हैं या जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं। देखिए, एक चीज तो लास्ट में हुमा ने भी बताई थी और वो मैं उनसे एग्री करता था कि हमारा कोई सी ऐसा डाटा नहीं है कि जो हमारे पास ऑलरेडी शेयर्ड नहीं है। हाँ, हम बहुत फ्रीक्वेंटली उसको एनक्रिप्टेड के हमारे पास बता के हमें सिक्योर कर दिया जाता था, लेकिन हमारी वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस अगर हम मैल फंक्शनिंग नहीं कर रहे, वी आर नॉट डूइंग सॉर्ट ऑफ एनी इलीगल एक्टिविटीज, then we don't think so कि हम लोगों ने कोई अपनी बैंकिंग आईडी पासवर्ड तो उनको बताना नहीं, लेकिन हमारे पास वो डाटा ट्रांजैक्शन जिस तरह हमारे पास जो एफपीआर में ऑलरेडी मौजूद हैं, किसी दौर में एनटीएन हमारा एक और डिफरेंट नंबर्स होते थे, लेकिन अब करंट सिनेरियो में हमारा सीएनआईसी ही एनटीएन है, एंड अपकमिंग में हम लोग इस तरफ शायद मूव भी कर रहे हैं कि हमारा एक सीएनआईसी के ऊपर ही तमाम हमारी बैंक्स डिटेल्स, हमारे तमाम फाइनेंशियल जोन से वो सीएनआईसी के ऊपर ही शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह की चीज, व्हाट आई थॉट इज कि ये इतना उस तरह चीज नहीं है कि हम लोग बड़ी कोई मेजर ट्रांजैक्शंस उनके साथ शेयर नहीं कर रहे, लेकिन इनक्रिप्टेड चीजों के अंदर वो अगर वो इस सॉर्ट ऑफ चीजें ये मानते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि ऑलरेडी 80-90% हमारे ईमेल्स, हमारी चैट्स तो सारी ऑलरेडी उनके पास थ्रू फेसबुक के तो जाती है। तो मैं इस चीज से जरूर एग्री करता हूँ कि इसमें उतना सॉर्ट ऑफ चीज नहीं है, लेकिन स्टिल फिर मैंने वही वाली बात की कि हम इन तमाम चीजों को देखने से पहले अपने डाटा को एक सेकंड एंड थर्ड मीडियम को भी साथ इक्विप करना है कि हम लोग सिर्फ एक चीज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि व्हाट्सएप इज ओनली द वन जिसको हम रिलाई कर सकेंगे, जी दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ऑल आवर बिजनेस एक्टिविटीज। राहिल, इसके बाद बहुत से लोग जो थे वो दूसरी मैसेजिंग एप्स पर चले गए, उन्होंने वो डाउनलोड करना शुरू कर दी। क्या आपको लगता है कि वो ज्यादा महफूज हैं? नहीं, ज्यादा महफूज, देखिए पॉलिसी जब तक आई नहीं थी तो वो भी इक्विवेलेंट थी, और उससे पहले भी वो हर मैसेजेस से पहले हमारी आपस में जो कम्युनिकेशन से पहले वो डाटा एनक्रिप्टेड का हमारे पास एक कोड आ जाता था। सो वी सेटिस्फैक्शन के लिए, एक कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन के लिए था कि जी मेरी जो चैट है दैट इज अ पर्सनल बिटवीन बोथ पर्सन्स ऑनसेल्फ। अगर उस एंगल से देखा जाए तो ये ठीक, ये हम उस एंगल से तो सिक्योर थे, लेकिन दूसरी डाटा एप्स ने इनकी पॉलिसीज का बैलेंस पर जरूर उठाया। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 2.2 मिलियन का एडिशन एकदम विद इन 2 डेज के अंदर डाउनलोड्स आए थे। उन तमाम डाउनलोड्स को अगर हम देखते हुए उसको देखें तो एकदम उनका रैपिड इंक्रीज था, लेकिन दीज ऑल द सेम ग्राफिकली अगर हम उसको ओवरऑल भी देखें उन तमाम डाटास के अंदर में भी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट राहिल इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, और आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें दोबारा वक्त दिया और हमें बताया कि ये क्या होने जा रहा है और क्या हो चुका है। बहुत सी ऐसी दिलचस्प